السلام علیکم ویورز، ماما کیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ 6 منتھ اولڈ بیبی میں کیا نیو تبدیلیاں ہوتی ہیں، بچہ اب کیا نیو ایکٹیویٹیز کرتا ہے، بچے کو کیا کیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس سب کے بارے میں آج کی ایپیسوڈ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ تو بات کر لیتے ہیں کہ 6 منتھس اولڈ بیبی میں کیا نیو تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے 1 to 5 منتھس کی ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتی ہیں۔ اب آپ کا بیبی کافی زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، چیزوں کو کافی ریکگنائزڈ کرنے لگتا ہے، ماں باپ کی اچھے سے پہچان ہو جاتی ہے، بابا کو دیکھ کر ایک الگ سے ایکسپریشن دیتا ہے، ماں کو دیکھ کر ایک الگ ہی منہ بناتا ہے، یعنی ماں کو دیکھ کر ایک ہیپی فیس بنا لیتا ہے۔ اس سٹیج پر بچے سے اگر آپ باتیں کریں تو بچہ کافی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اگر بچے کو گھر سے باہر یعنی کسی پارک یا پھر شاپنگ مال لے کر جائیں تو بچہ ادھر ادھر چیزوں کو دیکھنا پسند کرتا ہے، بچہ ادھر ادھر ہر چیز کو ایکسپلور کرتا ہے، اسے خوشی ملتی ہے، وہ سونا پسند نہیں کرتا بلکہ ادھر ادھر چیزوں کو دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ بچہ کسی سے بھی آئی کانٹیکٹ کرتا ہے، اسمائل دیتا ہے، اگر کوئی شخص بھی اس سے بات کرے، اس سے ہنسے تو بچہ خوشی میں اپنے ہاتھوں اور پیروں کو زور زور سے مارنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور ایک خوبصورت سی اسمائل دیتا ہے۔ 6 منتھ میں بچہ فیڈ کافی کم کر لیتا ہے۔ اب آپ بچے کو سالڈ سٹارٹ کرا سکتے ہیں لیکن بہت ہی کم۔ اب بیبی آپ کی باتوں کو اچھے سے سمجھتا ہے۔ گھر کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ بچے سے زیادہ زیادہ کمیونیکیشن کریں، اس سے بچہ مزید ایکٹیو بھی رہتا ہے اور بچہ خوش بھی ہوتا ہے۔ بچہ ڈیفرنٹ طریقے سے رو کر اپنی فیلنگز کو بتاتا ہے، یعنی اگر بھوک لگی ہو یا پھر سونا چاہتا ہو، رو کر کم یا پھر زیادہ وہ اپنی فیلنگز کو اپنی مدر سے شیئر کرتا ہے، اور اب آپ کو بھی اپنے بچے کے رونے کی وجہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس وقت میرے بچے کو بھوک لگی ہے یا پھر سونا ہے۔ اب بچہ دن میں 2 یا 3 بار نیپ لیتا ہے جو کہ لمبی بھی ہو سکتی ہیں اور شارٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ بچہ اب کافی ایکٹیو رہتا ہے جس کی وجہ سے بچہ تھک جاتا ہے، جس کے بعد وہ سونا پسند کرتا ہے، اور بچہ جتنا زیادہ سوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی اچھی گروتھ ہوتی ہے، کیونکہ بچے کی برین ڈیولپمنٹ ابھی ہو رہی ہوتی ہے۔ رات کو بچہ اوور نائٹ سوتا ہے، بس فیڈ کے لیے جاگتا ہے۔ کچھ بچے رات کو 2 یا 3 بار اٹھتے ہیں، کچھ بچے 1 بار بھی اٹھ سکتے ہیں، یہ سب نارمل ہے۔ اب بچے کی گرپ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ کسی بھی چیز کو پکڑ لے تو آرام سے نہیں چھوڑتا، بچہ آگے بڑھ کر چیز اٹھانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ بچہ سارا دن رول اوور کرتا رہتا ہے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے آگے یا پھر پیچھے کی طرف بڑھتا ہے۔ اب بچہ کرولنگ کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے، بچہ سپورٹ کے ساتھ اچھے سے کافی دیر تک بیٹھ سکتا ہے، کچھ بچے اس ٹائم سپورٹ کے بغیر بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ کافی بچوں کی اس سٹیج پر ٹیتھنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، بچے کافی زیادہ اریٹیٹ ہوتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ٹیتھنگ سے ریلیٹڈ ریمیڈیز کریں تاکہ بچے سکون میں رہیں۔ کچھ بچوں کے اس ٹائم پر دانت نکل آتے ہیں، ہر بچے کا سب کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اب بچے کھیلنا پسند کرتے ہیں، بچہ ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، اگر آپ بچے کے ساتھ باتیں کریں تو انہیں اچھا لگتا ہے، بچہ باہر جا کے ہیپی رہتا ہے۔ اب بھی بچے کی صحت کے لیے سب سے اہم چیز دودھ ہی ہے، مگر آپ ڈیفرنٹ طریقے سے سالڈ دے سکتی ہیں۔ ہر دن ایک نیو چیز ٹرائی کریں اور بچے کو تھوڑی تھوڑی کھلا کر دیکھیں کہ بچے کو کوئی الرجی وغیرہ تو نہیں بچے پہ سوٹ کر رہی ہے، کیا بچے کو اس کا ٹیسٹ پسند آ رہا ہے یا نہیں۔ اینڈ پر آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ بچے کو کون سی چیز سوٹ کر رہی ہے، اسے کیا چیز پسند ہے اور وہ کیا چیز ڈس لائک کر رہا ہے، اسی حساب سے آپ بچے کو سالڈ چیزیں دے سکتی ہیں۔ آپ کچھ بات کر لیتے ہیں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جس کے بعد آپ کو لازمی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ 6 منتھ تک بولنے پر رسپانس نہ کرے، جیسے کہ او یا ببلنگ نہ نکالے، اور اگر کسی سپورٹ کے ساتھ بیٹھ نہ رہا ہو، اگر بچے کو آپ پیٹ کے بل لٹائیں، بچہ اپنی گردن یا پھر چیسٹ لفٹ نہیں کر رہا ہو، ان میں سے آپ کوئی بھی سمپٹمز دیکھیں تو آپ لازمی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تقریباً سارے ہی بچے اس وقت جو کچھ ہم نے ویڈیو میں بتایا یہ ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ بچہ رسپانس نہیں کر رہا تو آپ لازمی ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ بر وقت بچے کا علاج ہو سکے۔ اپنے بچے کو لازمی روزانہ مساج دینے کے بعد دیں، کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے، بچے کو بعد دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ مساج دینے
دینے سے بچے کے مسلز، بچے کی باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ پرسکون نیند لیتا ہے۔ تو مالش بچے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ بچے کو کلین رکھیں، بچے کو ڈائریکٹ کولر یا پھر اے سی میں نہ رکھیں، ایک نارمل ٹیمپریچر میں بیبی کو رکھیں۔ ہم نے آج کی ایپیسوڈ میں تفصیل سے بات کی ہے کہ 6 منتھ اولڈ بیبی میں کیا نیو چینجز آتی ہیں، آپ کو کن چیزوں کی کیئر کرنی چاہیے اور کس صورت میں آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ایپیسوڈ سے کافی زیادہ ہیلپ ملی ہوگی۔ اپنا اور اپنے